اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جب ہم کھولتے ہیں قرآن مجید کو تو سب سے پہلی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس میں یہ آیت ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے غیر میں تلاش کریں تو نہیں ملے گا۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے اور ہمیں سیدھا راستہ ملے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مثلا سلام کرنا ہے، جب بھی آپ کسی سے ملے تو سب سے پہلا ہمارا کلام کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں کیا کہے؟ اب سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سلام پھیلاؤ، سلام کیا کرو؟ پھیلاؤ۔ اب ہم ملتے ہائے، ہلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ بیفور نون، پتہ نہیں کیا کیا نون، تو اگر اس کے بجائے ہم یہ کہیں السلام علیکم، کیا کہے؟ السلام علیکم، تو دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل ہوا، نمبر 1۔ اس کے ہر لفظ پہ حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملے گی، نمبر 2۔ بندے کے سلام جب ہم کریں گے وہ جواب دے گا تو پیار محبت بڑھے گا، 3۔ اور اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو تو یہ اجازت بھی ہے، میں آ جاؤں سر، تو سلام کیا، اس نے جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ جاؤ، اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ اور جہاں سے جانے لگے گڈ بائی اور ٹاٹا جس طرح بچوں کو کہہ رہے تو یہ کہے کہ اللہ حافظ یا السلام علیکم یا فی امان اللہ۔ تو اب یہ ہمیں بظاہر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم یہی چیزیں اگر ہم اپنا معمول بنائیں گے تو بڑی بڑی چیزیں ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے پانی تو ہم ویسے بھی پیتے ہیں، نلکے پہ منہ لگا لیا اور جانوروں کی طرح سارا ایک ہی سانس میں پی لیا تو پھر بھی پیٹ میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے برتن پکڑ کر، گلاس ہو، جام ہو، پیالہ ہو، اور 3 سانس میں پانی پی لیا، شروع میں ہم نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ اگر بھول گئے تو درمیان میں کیا کہا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور آخر میں جب پانی پی لیا اس کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح کانا ہے، ہم کڑے ہو کر بھی کھاتے ہیں اور عجیب قسم کے بیٹھتے بھی ہیں۔ تو اگر سنت کے مطابق ہم بیٹھ جائیں، ایک پاؤں کڑا کر دے اور ایک پاؤں لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے اور ہم کانا کھا لیں، یا اگر اس طرح کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو جس طرح میں بیٹھا ہوں قاعدے کی شکل میں بندہ بیٹھ جائے، ہاں وہ جو پرلت مارتا ہے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے ایک تو سنت کے خلاف بیٹھنا ہو جائے گا، دوسرا اس سے پیٹ بھی بڑھتا ہے۔ تو ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ہم کیا کریں؟ سنت کے مطابق کریں۔ اب ہم نے کپڑے پہننے ہیں تو اگر ہم پہنتے وقت دایاں ہاتھ دایاں پاؤں استعمال کریں، شلوار ہم نے پہننا ہے تو پہلا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اور جب کپڑے اتارنے ہیں تو پہلا بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں۔ اس طرح جب ہم نے قمیض پہننا ہے تو پہلا دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اور جب اتارنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلا بایاں پھر دایاں۔
ہم نے کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے تو کوشش کرے کہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑائے. کیا کرے؟ دائیں ہاتھ سے پکڑائے. اور بایاں ہاتھ کب استعمال کرنا ہے؟ جب ہم نے استنجا کرنا ہو. کیا کرنا ہو؟ واش روم جانا ہو، قضائے حاجت اپنے آپ کو دھونا ہو، تو شرمگاہ کو دھونا ہو، تو پھر وہ دائیں ہاتھ سے نہیں دھونا، وہ کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے دھونا ہے. اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے. دائیں ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ پانی ڈالنا ہے. قبلے کی طرف ہم نے بیٹھ کر قضائے حاجت نہیں کرنا، اور نہ قبلے کی طرف کیا کرنا ہے؟ پشت کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے، لا تستقبلوها ولا تستدبروها. جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہو تو قبلے کی طرف پشت بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو. یعنی مشرق اور مغرب کے بجائے اگر واش روم کو اس طرح بنا ہے تو اس کو شمال اور جنوب کی طرف بنا لے. اور جب ہم راستے پہ جا رہے ہو، ہمیں تھوک آئے تو راستے کے درمیان میں بعض لوگ ناک صاف کر دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ کانا پھر نہیں کھا سکتے. تو اس کا ادب کیا ہے کہ بائیں، جب آپ جا رہے ہو راستے پہ تو بائیں طرف تھوک دیں. راستے سے اگر بائیں طرف خانہ کعبہ نہیں آ رہا، بیت اللہ نہیں آ رہا، اگر بیت اللہ آ رہا ہے، خانہ کعبہ آ رہا ہے، تو پھر آپ دائیں طرف بھی کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ اگر کوئی وہاں مٹی وغیرہ ہو، ناک صاف کیا، تھوک دیا، تو اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. یہ آداب ہے. اب قرآن مجید کا ادب کیا ہے کہ ہم باوضو ہو. ہم کیا ہو؟ باوضو ہو، پٹی پر رکھ کے، اور ہم اچھی طرح باادب ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دیں. اب اگر کوئی قرآن مجید کو اٹھا کے نیچے زمین پہ رکھ دے یا جوتوں کی جگہ پہ رکھ دے تو کیا ہوگا؟ بے ادبی ہوگی. کیا ہوگی؟ تو اس طرح ہر چیز کا ادب ہے، اور یہ ادب ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا سکھایا ہے. یہاں تک کہ ہم راستے پر جا رہے ہیں، اس کا ادب سکھایا. جب ہم لیٹتے ہیں تو کیسے لیٹنا ہے؟ بالکل سیدھا، جس طرح قبر میں بندے کو رکھتا ہے. بعض لوگ الٹے پڑے ہوتے، وہ بھائی سیدھا ہو جاؤ، مجھے ویسے نیند نہیں آتی. تو تیرا بیڑا تر ہے، جب سنت کے خلاف لیٹو گے تو نیند کیسے آئے گی؟ اور آج کل تو ایک اور چیز بھی ہے، موبائل جب تک ہاتھ میں ہوگا نیند کیسے آئے گی؟ تو موبائل کا بیڑا کر کے سائلنٹ کر دو، تکیا کے نیچے رکھ دو، یا بند کر دو، تکیا کے نیچے رکھ کر دو. اور اس کے بعد کیا کرو؟ سنت کے مطابق دائیں ہاتھ اس طرح رکھو، اور اپنا بایاں جو ہاتھ ہے وہ اپنے اس بائیں ران کے اوپر رکھو، اور دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ. 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر نیند آئے گی. اور اس سے پہلے کیا کرو؟ آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ پڑھ لے، اور پورے جسم پہ اس طرح پھیر دے. اور سونے سے پہلے جو اپنا بستر ہے وہ جاڑ دے. وہ کیا کر دے؟ یہ بھی سنت عمل ہے. کیا پتا اس کے اندر کوئی ایسا چیز نہ ہو جو زہریلا ہو اور وہ کاٹ دے، اور کوئی چیز نہ بھی ہو. اگر ہم ایسا کریں تو سنت پہ تو عمل ہو جائے گا. ہم نے کیا خیال کرنا ہے کہ ہم نے سنت پر، آج میں نے قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو نہیں پڑھایا، درس نہیں دیا، صرف مقصد یہ تھا کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی جو سنت ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ہم بڑی بڑی جو اعمال ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بڑی بڑی چیزیں کرنا ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اب مسواک ہے، مسواک کون سا یہ باری چیز ہے؟ جہاں پر ہم روز وضو کرتے ہیں وہاں پر رکھ دیا جائے اگر جیب میں نہ ہو، اور کسی ٹائم پہ نہ ملے وقت، مسائل بڑے ہیں، مصروفیات بڑے ہیں، کیا کرو میں بیزی ہوں، یہ لفظ بہت آسان ہے، میں بیزی ہوں، اور ایسے بیٹھا ہوگا لیکن میں بہت بیزی ہوں، تو اس جگہ پہ رکھ کے، اور وضو جب کرتے تو ہر بندہ اپنا مسواک استعمال کرے، کسی دوسرے کا مسواک استعمال نہ کرے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے کہ فتنے کے دور میں ایک حدیث پر عمل کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنا، اس کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے.
کتنوں کے برابر ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آج کل یہ فتنے کا دور ہے یا کون سا دور ہے؟ کہ ہر جگہ فتنہ فتنہ۔ تو اگر ان دنوں میں ہم کسی بھی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت وہ کنجوس نہیں ہے، وہ غنی ذات ہے۔ کیا ذات ہے؟ وہ ہمیں بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے گی۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔